وہ مقدس گھر جس کا طواف کرنے کے لیے پوری دنیا کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، جس کو دیکھنے سے دعائیں قبول اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اس گھر کی تعمیر کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تصور آتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے خانہ کعبہ کو کس نے تعمیر کیا اور اب تک یہ کتنی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے؟ جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں، اس لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، تاریخ مکہ میں ہے کہ خانہ کعبہ کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا۔ بیت المعمور جو کہ فرشتوں کا کعبہ آسمانوں میں ہے، جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آدم اور حوا کی طرف بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ میرا ایک گھر تیار کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک لکیر کھینچی اور آدم علیہ السلام کھودنے لگے۔ اب ماں حوا علیہ السلام مٹی اٹھا کر پھینکنے میں مصروف ہوئیں، یہاں تک کہ پانی سطح تک پہنچ گیا۔ نیچے سے آواز آئی کہ اے آدم، بس کافی ہے۔ پھر جب اسے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اس کا طواف کرو۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ سب سے پہلے انسان ہیں اور یہ سب سے پہلا گھر ہے۔ پھر زمانے بدلتے رہے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس گھر کا حج کیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبہ کی عمارت تعمیر کریں اور جگہ کی نشاندہی اس طرح فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا تاکہ اس کے سائے سے کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس سایہ کی مقدار خط کھینچ دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین کھود دی، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت کی بنیاد ظاہر ہو گئی۔ پھر اسی بنیاد پر آپ علیہ السلام نے عمارت کی تعمیر شروع فرمائی۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور آپ علیہ السلام ان پتھروں کو گارے سے جوڑ کر لگاتے جا رہے تھے۔ جب عمارت آدمی کے قد جتنی بلند ہو گئی تو آپ علیہ السلام کو ایسی چیز کی ضرورت ہوئی جس پر کھڑے ہو کر تعمیر کی جا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک ایسا پتھر لائیں جس پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام کر سکیں۔ آپ علیہ السلام پتھر کی تلاش کے لیے جبل ابو قبیس پر تشریف لے گئے۔ راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملے اور کہا کہ آئیے میں آپ کو وہ پتھر کا بتاتا ہوں جو آدم علیہ السلام کے ہمراہ جنت سے زمین پر آئے تھے اور بڑی برکت والے ہیں۔ پھر انہیں نکال کر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لے جائیں اور دوسرے کو خانہ کعبہ کے گوشے میں دروازے سے دائیں طرف لگائیں تاکہ جو بھی اس گھر کا طواف کرے تو اسے چوم کر اس کا طواف شروع کرے۔ دوستو، اسماعیل علیہ السلام ان پتھروں کو لے کر آئے اور جبرائیل بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس پتھر یعنی حجر اسود کو کعبہ کے گوشے میں رکھ دیں۔ پھر اسے اس کے مقام پر رکھ دیا اور دوسرے پر کھڑے ہو کر آپ نے تعمیر کا کام شروع فرما دیا۔ دوران تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ دوستو، شروع میں حجر اسود کا رنگ بہت سفید تھا، بعد میں سیاہ ہو گیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت میں سے 2 یاقوت ہیں جن کا نور اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو مشرق اور مغرب کے درمیان سب کچھ روشن ہو جاتا۔ اور ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جنت سے اترا ہے اور یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر اسے بنی آدم کی خطاؤں نے سیاہ کر دیا۔ دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ عرض کی کہ اے میرے رب، ان سب لوگوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد فرمایا کہ تم اعلان کرو، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کیا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس قدیم گھر کا حج فرض کر دیا ہے تو تم اس کا حج کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان ان سب لوگوں کو سنوا دیا جو مردوں کی پشتوں اور عورتوں کے رحموں میں تھے اور قیامت تک جن کی قسمت میں حج کرنا لکھا تھا۔ انہوں نے وہیں سے جواب دے دیا، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اب قیامت تک حج وہی کر سکے گا جس نے اس ندا پر لبیک کہا تھا۔ دوستو، جب اس گھر کی تعمیر مکمل ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کو پاک اور صاف رکھنے کا حکم دیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ،
اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو۔ دوستو اس طرح ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے اس عمارت کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد طوفان نوح علیہ السلام میں یہ عمارت غائب ہو گئی، جو کہ کئی سو سال تک دوبارہ تعمیر نہ کی جا سکی۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد قوم عمالقہ نے اس عمارت کی تعمیر کی، جس کا تذکرہ روایات میں ملتا ہے۔ اس کے بعد قبیلہ جرہم نے بھی اس عمارت کی تعمیر کی۔ قریش کے مورث اعلیٰ قصی بن کلاب نے بھی اس کی تعمیر کی، اور قریش کی تعمیر جس میں خود حضور علیہ السلام نے بھی شرکت فرمائی، اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دست مبارک پر پتھر اٹھا کر سرکار علیہ السلام لاتے رہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے دور خلافت میں حضور علیہ السلام کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق اس کو تعمیر کیا، یعنی حتیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کر دیا۔